بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا چھوٹا سا گھر تھا، بس 2 ہی کمرے تھے۔ ایک میں میری بہن اور دوسرے میں اور میری بیوی رہا کرتے تھے۔ کچھ عرصے پہلے ہی میں نے شادی کی تھی۔ میری بیوی فریال بہت ہی خوبصورت تھی۔ میں پوری طرح اس کے عشق میں پاگل تھا۔ میں نے اس سے محبت کی شادی کی تھی۔ وہ میری بہن کی دوست تھی اور اپنی بہن کے تواسط سے ہی میری اس سے جان پہچان ہوئی تھی۔ بڑی عجیب سی بات ہے کہ میں کبھی فریال کے گھر نہیں گیا تھا، نہ ہی اس کے گھر والوں کو جانتا تھا۔ ہماری شادی سے پہلے فریال ہی ہمارے گھر آتی تھی اور میری اس کی ملاقات ہو جاتی۔ پہلے مجھے لگتا تھا کہ وہ میری بہن کے ساتھ اس کے کالج میں پڑھتی ہے، لیکن دھیرے دھیرے مجھے پتا چلا کہ وہ دونوں ایک کالج میں نہیں پڑھتے اور نہ ہی ان کی دوستی کسی کالج یا سینٹر وغیرہ میں ہوئی ہے، بلکہ میری بہن کو فریال کسی دعوت میں ملی تھی اور وہیں ان دونوں کی دوستی بھی شروع ہو گئی تھی۔ میری بہن بھی فریال کے گھر والوں کو نہیں جانتی تھی اور نہ ہی کبھی فریال کے گھر گئی تھی، بلکہ ہمیشہ وہی ہمارے گھر آتی تھی۔ وہ اس قدر خوبصورت تھی کہ کوئی بھی اسے دیکھتا تو اس کی خوبصورتی کا دیوانہ ہو جاتا۔ وہ پردے دار بھی تھی، ہمیشہ پورے حجاب میں ہی ہمارے گھر آتی تھی اور اس کی یہ بات مجھے اس سے مزید محبت کر دینے پر مجبور کر دیا کرتی تھی۔ اسے دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ایک شریف گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ قصہ زلیخا میں نے سنا تھا کہ یوسف کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور میں سوچتا تھا کہ یہ کیسے ممکن ہے، لیکن جب میں نے فریال کو دیکھا تو مجھے احساس ہوا کہ اگر میں فریال کو دیکھ کر اس طرح اپنے ہوش کھو سکتا ہوں تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام تو اللہ کے بہت ہی خوبصورت نبی تھے۔ مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹے ہوں گے اور انہیں تکلیف کا احساس تک نہیں ہوا ہوگا، کیونکہ میں جب بھی فریال کو دیکھتا تو میری ہر تکلیف فنا ہو جاتی۔ مجھے صرف اس کا چہرہ ہی دکھائی دیتا۔ جب میں اس کے عشق میں ہر حد پار کر گیا تو پھر میرے لیے یہ بات معنی نہ رکھنے لگی کہ فریال کون ہے اور اس کے گھر والے کہاں سے ہیں۔ وہ جب بھی ہمارے گھر آتی میں بہانے سے اپنی بہن کو کسی کام میں لگا دیتا اور خود فریال کے ساتھ بیٹھ کر باتیں شروع کر دیتا۔ اس کی باتیں بھی اسی کی طرح پیاری تھیں۔ اس کی آواز میں بھی ایک جادو تھا۔ میرا دل چاہتا تھا کہ وہ بولتی رہے اور میں سنتا رہوں۔ اور پھر ایک دن میں نے اسے شادی کے لیے پرپوز کر دیا۔ میری بات سن کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ اس نے پہلے تو انکار کیا اور پھر کہنے لگی ہمارے ہاں برادری سے باہر شادی کا کوئی رواج ہے ہی نہیں۔ اگر میں آپ سے شادی کی حامی بھرتی ہوں تو مجھے اپنا گھر بار سب کچھ کھونا پڑے گا۔ میں اس کی محبت میں اس قدر اندھا ہو چکا تھا کہ بنا کچھ جانے میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سب کچھ چھوڑ کر آ جاؤ، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ پہلے تو اس نے انکار کیا، اس کے چہرے پر کچھ خوف سا تھا، لیکن 2-4 دن تک جب میں نے بار بار اصرار کیا اور پھر اپنی بہن کو بھی اس معاملے میں انوالو کیا تو اس نے فریال کو نہ جانے کیا کہہ کر راضی کر لیا۔ میں اس طرح فریال سے بھاگ کر شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس طرح اس کی عزت پر حرف آتا اور زمانہ اسے ایک بھاگی ہوئی لڑکی کہتا۔ اسی لیے میں نے فریال سے کہا کہ میں ایک دفعہ تمہارے گھر رشتہ بھجوا دیتا ہوں۔ میرے ماں باپ تو نہیں ہیں، لیکن میں اپنی پھپھو سے بہت محبت کرتا تھا۔ میں نے فریال سے کہا کہ میں پھپھو کو اور اپنی بہن کو تمہارے گھر بھیج دیتا ہوں کہ کیا پتا تمہارے گھر والے راضی ہی ہو جائیں، کیونکہ میری نوکری بہت اچھی ہے۔ لیکن فریال نے انکار کر دیا، کہنے لگی ایسی غلطی ہرگز بھی مت کرنا۔ اگر میرے گھر والوں کو ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو میرا گھر سے باہر نکلنا بند ہو جائے گا، مجھ پر بہت سی پابندیاں لگ جائیں گی اور میری زندگی مشکل میں آ جائے گی۔ وہ اس قدر ڈر رہی تھی کہ میں نے اپنا ارادہ ترک کر لیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، پھر تمہیں جو ٹھیک لگتا ہے ویسا ہی کر لو۔ اور پھر ایک دن فریال خاموشی سے اپنا سب کچھ سامان لے کر ہمارے گھر آ گئی اور ہم نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ اس کے گھر والوں کو ہمارے گھر کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا، انہیں صرف یہی پتا تھا کہ فریال اپنی کسی دوست کے گھر جاتی ہے، اسی لیے پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا۔ اور یوں میں نے اور فریال نے خوبصورت زندگی کا آغاز کر لیا۔ میری پھپھو اس نکاح میں شریک ہوئی تھیں اور وہ بالکل بھی خوش نہیں تھیں، بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس طرح نکاح کرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ لڑکی کون ہے، اس کے گھر والے کس ذات کے ہیں، رشتہ اپنے جیسے لوگوں میں کیا جاتا ہے، تمہارا باپ بھی نیچ ذات کی عورت کو اٹھا کر لے آیا تھا جس کا خمیازہ ہم آج تک بھگت رہے ہیں، اس لیے نکاح کرنے سے پہلے کچھ چھان بین تو کر لیتے، ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی آوارہ عورت نکلے۔ پھپھو کے منہ سے فریال کے لیے اس طرح کی بات سن کر میرا دل دکھ ہی تو گیا تھا۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ فریال ہرگز بھی ایسی لڑکی نہیں، آپ اسے میری ماں سے تشبیہ ہرگز بھی نہ دیں، وہ میری ماں کی طرح آوارہ اور بدچلن نہیں ہو سکتی۔ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی تھی۔ البتہ فریال کے ساتھ ان کا رویہ کچھ عجیب سا تھا۔ فریال اور میری زندگی کا سفر آگے بڑھنا شروع ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ وہ نہ صرف دیکھنے میں خوبصورت تھی بلکہ اس کا دل اس سے بھی کئی زیادہ خوبصورت تھا۔
اس نے میری بہن کو سینے سے لگا لیا اور ہمارے گھر میں خوشیاں رقص کرنے لگیں۔ مجھے گھر میں کسی قسم کی لڑائی جھگڑوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ میری ماں تو بچپن میں ہی ہمیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، البتہ ابا کا انتقال کچھ عرصے پہلے ہوا تھا۔ اس وقت سے میں اور میری بہن اکیلے ہی رہ رہے تھے۔ فریال نے آ کر ہماری تنہائی مٹا دی تھی اور گھر میں ایک رونق اور چہل پہل سی لگی رہتی۔ شادی کو 2 مہینے ہی گزرے تھے کہ ایک دن میں دفتر سے لوٹا تو میں نے دیکھا کہ فریال بستر پر اوندھی لیٹی رو رہی ہے۔ اس کا وجود سسکیوں سے ہل رہا تھا۔ میں گھبرا گیا، فوراً اس کے پاس گیا، اسے اٹھایا۔ وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہی تھی۔ میں نے جلدی سے اسے پانی پلایا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ مجھے لگا کہ شاید ہمارے گھر میں بھی اب روایتی جھگڑے شروع ہونے والے ہیں، نند بھابھی کی کوئی لڑائی ہوئی ہوگی۔ فریال نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ میں نے پھر اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ فریال مجھے بتاؤ تو صحیح۔ وہ کہنے لگی کہ یہ بات مجھے آپ کو بتاتے ہوئے شرم آتی ہے، مگر میں کیا کروں، میں مجبور ہوں۔ فریال کی بات سن کر پہلے تو میں پریشان ہوا، نہ جانے ایسی کون سی بات ہے جسے بتاتے ہوئے وہ خوفزدہ ہو رہی ہے۔ پہلا خیال تو مجھے یہی آیا کہ کہیں میری بہن سے اس کی کوئی شدید لڑائی نہ ہو گئی ہو۔ میں گھریلو مسائل سے خوف کھاتا تھا اور گھر میں لڑائی جھگڑوں سے بھی مجھے ڈر لگتا تھا۔ میں نے فریال کا ہاتھ پکڑا اور اس سے پوچھا کہ کیا تمہاری اپنی دوست سے لڑائی ہوئی ہے؟ میرا اشارہ اپنی بہن کی طرف تھا، مگر میں نے جان بوجھ کر دوست کا لفظ استعمال کیا۔ میری بات سن کر اس نے انکار میں سر ہلایا اور جو بات کہی اسے سن کر میں حیران رہ گیا۔ اس بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ وہ میرے گلے لگ کر رو رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بھاگنے کی وجہ سے اس کی ماں پر گھر والوں نے بہت ظلم کیا ہے۔ اس کی ماں کو وہ لوگ اب نہیں رکھنا چاہتے، اسی لیے وہ بہت پریشان ہے۔ وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ میری وجہ سے اس عمر میں میری ماں بے گھر ہونے والی ہے۔ میرے بھائی بہت سخت ہیں، وہ اماں کو میرے کیے کی سزا دے کر رہیں گے، کیونکہ انہیں لگتا ہے کہ اماں نے میری تربیت میں کوتاہی چھوڑی ہے۔ اس کی بات سن کر میں بھی پریشان ہو گیا۔ یہ تو عجیب مصیبت کھڑی ہو گئی تھی۔ فریال کو گھر سے آئے 2 مہینے ہونے والے تھے۔ آج نہ جانے کہاں سے اسے اس کی ماں کی خبر مل گئی تھی اور پھر ایک دم ہی وہ میرے قدموں میں بیٹھ گئی اور کہنے لگی، حسان، میں آپ سے ایک چھوٹی سی التجا کرتی ہوں، آپ میری ماں کو ہمارے گھر میں جگہ دے دیں، وہ اس عمر میں کہاں جائیں گی؟ وہ ہاتھ جوڑے کہنے لگی، حسان، گھر کی چھت خالی پڑی ہے، اگر آپ ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا دیں تو میں اپنی ماں کو اوپر لے آتی ہوں، وہ بھی ہمارے ساتھ رہ لیں گی۔ میری ماں ایک بیمار عورت ہے، ان کی ذات سے آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی، میں خود اپنی ماں کا خیال رکھوں گی۔ اپنی بیوی کو اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر میں تڑپ اٹھا، فوراً اسے سینے سے لگا لیا، کہا کہ تمہاری جگہ میرے دل میں ہے، تم میرے قدموں میں نہ بیٹھا کرو، ایک چھوٹی سی بات کے لیے تم اتنی کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ مجھے 1 ہفتے کا وقت دو، میں اوپر کمرہ تعمیر کرواتا ہوں، پھر تم اپنی والدہ کو لے کر آنا، اور اگر چاہو تو تب تک انہیں بہن کے کمرے میں رکھ لو۔ فریال کہنے لگی، نہیں، میں 1 ہفتے بعد اپنی ماں کو لے آؤں گی۔ دراصل وہ پردہ کرتی ہیں اور کسی کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی، کیونکہ انہیں کچھ بیماری ہے جس کی وجہ سے ان کی حالت دیکھنے کے لائق نہیں ہے، اسی لیے آپ اوپر کمرہ بنوا دیں تو پھر میں انہیں آرام سے رکھ لوں گی۔ اس کے چہرے پر ایک سکون آ کر ٹھہر گیا تھا اور مجھے بھی تسلی ہو گئی تھی۔ میری بیوی امید سے تھی، ہمیں یہ خوشخبری ملے کچھ ہی دن ہوئے تھے، اسی لیے میں اسے پریشان نہیں دیکھنا چاہتا تھا۔ میں نے اگلے ہی دن سے کمرے کی تعمیر شروع کروا دی اور اپنی بہن کو بھی ہدایت کی کہ وہ ہر وقت میری بیوی کے ساتھ رہے تاکہ وہ تنہائی میں اپنی ماں کو یاد کر کے آنسو نہ بہائے۔ 1 ہفتے بعد کمرہ تعمیر ہو گیا۔ میں نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنوا کر ضروری سامان ڈلوا دیا تھا۔ ایک دن جب میں دفتر سے لوٹا تو فریال مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں نے اسے آواز لگائی تو رمشا نے مجھے بتایا کہ بھابھی اپنی امی کو لے کر آئی ہیں اور ان کی اماں چھت والے کمرے میں ہیں۔ میں نے سوچا کہ جا کر اپنی ساس سے ملاقات کر لوں، آج تک میں نے انہیں دیکھا بھی نہیں تھا، اسی طرح سلام دعا ہو جائے گی۔ اب وہ بھی ہمارے گھر کا ہی حصہ بن گئی تھیں، انہیں اس عمر میں اتنی تکلیف ہماری وجہ سے اٹھانی پڑی تھی، اسی لیے میں ان سے معذرت بھی کرنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے چھت پر جانے کے لیے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو میری بیوی جو میری آواز سن کر اوپر سے آ رہی تھی، اس نے مجھے روک دیا، کہنے لگی، اماں آرام کر رہی ہیں، آپ کو اوپر آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر میں وہیں رک گیا۔ وہ نیچے چلی آئی، اس کے چہرے پر بڑی خوشی تھی، خوشی سے میرے گلے لگ کر کہنے لگی، آپ کب آئے؟ آپ نے میری ماں کو اس گھر میں جگہ دے کر مجھ پر بڑا احسان کیا ہے۔ اسے خوش دیکھ کر میں بھی خوش ہو گیا تھا، اس حالت میں اس کا خوش ہونا بہت ضروری تھا۔ وہ مجھے بہت عزیز تھی اور اس سے جڑی میری اولاد تو مجھے جان سے بھی زیادہ پیاری تھی۔
اگلے دن میرے دفتر کی چھٹی تھی۔ میں صبح دیر سے سو کر اٹھا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ میں نے منہ ہاتھ دھویا اور کمرے سے نکلا۔ رمشا نے مجھے ناشتہ بنا کر دیا۔ میں نے رمشا سے فریال کا پوچھا تو وہ کہنے لگی بھابھی تو اپنی ماں کے کمرے میں ہے۔ رمشا نے مجھے بتایا کہ فریال ناشتہ کرتی اوپر چلی گئی تھی۔ میں نے سوچا کہ کچھ ہی دیر بعد میں بھی اوپر جا کر اپنی ساس سے ملاقات کر لوں گا۔ باتوں باتوں میں رمشا کہنے لگی بھائی آپ بھابھی کی اماں کے کمرے کی طرف نہ جائیں۔ بھابھی نے کہا ہے کہ ان کی اماں کسی سے نہیں ملنا چاہتی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ شاید وہ ابھی تک آپ سے ناراض ہیں اور بھابھی یہ بات کھول کر آپ سے نہیں کہہ پا رہی، اسی لیے بہتر ہے کہ آپ کچھ دن احتیاط کر لیں۔ کافی حد تک مجھے اس کی بات ٹھیک بھی لگی تھی، اس لیے میں نے اوپر جانے کا ارادہ ترک کر لیا اور واپس ناشتے کے بعد کمرے میں آرام کرنے لگا۔ سارا دن آہستہ آہستہ ہی گزر گیا اور دوپہر کے بعد فریال کمرے میں واپس آئی تو مجھے دیکھ کر معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، بس اسی لیے مجھے ان کے پاس رکنا پڑا۔ میں فریال سے ناراض تو تھا لیکن اس بات کا اظہار کر کے اسے یہ احساس نہیں دلانا چاہتا تھا کہ اس کی ماں کے آنے سے مجھے کوئی پریشانی ہے، ورنہ اسے لگتا کہ شاید میں اس کی ماں کے آنے پر خوش نہیں ہوں۔ اسی لیے میں نے مسکرا کر بات کو ختم کر دیا اور وہ بھی خوش ہو گئی۔ لیکن پھر یہ سلسلہ چل نکلا۔ وہ سارا دن اپنی ماں کے کمرے میں رہتی، جب نیچے آتی تو معذرت کر لیتی۔ جیسے جیسے فریال کے حمل کے دن گزر رہے تھے اس کی طبیعت کافی گڑبڑ ہو رہی تھی۔ میں اسے لے کر اسپتال گیا تو ڈاکٹر نے اس کی سیڑھیاں چڑھنے پر پابندی لگا دی۔ یہ سننے کے بعد میں پریشان ہو گیا کیونکہ اس کی ماں کا کمرہ اوپر تھا اور وہ کئی دفعہ اوپر چکر لگاتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ آج سے اماں کا خیال رمشا کر لے گی، تم بلا ضرورت سیڑھیاں مت چڑھنا۔ یہ سن کر اس نے کوئی جواب نہ دیا، بس خاموش ہو گئی۔ مگر اگلے دن جب میں سو کر اٹھا تو وہ پھر اوپر گئی۔ مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں نے خود پر قابو پا لیا۔ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر پہنچ گیا تاکہ ایک ہی دفعہ اسے سختی سے یہ بات سمجھا دوں کہ وہ ایسی حرکت نہ کرے جس سے ہمارے بچے کو نقصان پہنچے، لیکن یہ دیکھ کر میں دنگ رہ گیا کہ وہ اوپر والے کمرے سے نکل کر اسے تالا لگا رہی تھی۔ میں نے اسے آواز دی تو وہ اچھل پڑی، میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی حسان آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ تم یہ مجھے بتاؤ کہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں ڈاکٹرز نے منع کیا ہے پھر بھی تم اوپر آ گئی ہو، آخر تم سمجھتی کیوں نہیں ہو کہ اس سے بچے کو نقصان ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے ہونٹ دانتوں سے کاٹتے ہوئے کچھ پریشان سی نظر آنے لگی اور پھر میرے قریب آ کر کہنے لگی بس اس نے اماں کا خیال ستا رہا تھا۔ میں نے ایک نظر کمرے کے دروازے پر لگے تالے پر ڈالی اور اس سے پوچھا اماں کہاں ہیں؟ وہ کہنے لگی اماں تو کمرے کے اندر ہیں۔ یہ سن کر میں ہکا بکا رہ گیا اور حیرت سے پوچھا پھر تم باہر سے تالا کیوں لگا رہی ہو؟ وہ کہنے لگی اماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، بلا ضرورت کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کرتی ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں سیڑھیوں پر گر نہ جائیں، بس اسی لیے تالا لگا دیتی ہوں۔ اس نے بڑی عجیب سی بات کہی تھی جس کا نہ کوئی سر تھا نہ پیر، لیکن اس کے آگے میں ایک دفعہ پھر خاموش ہو گیا تھا۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ سیڑھیاں چڑھتے وقت احتیاط کرے گی، پھر ایسا ہی ہوا۔ ایک دفعہ میں نے رمشا سے پوچھا کہ فریال اوپر تو نہیں جاتی؟ رمشا کہتی کہ نہیں، اب بھابھی پہلے جتنا اوپر نہیں جاتی۔ یہ سن کر مجھے تسلی ہو جاتی، فریال رمشا کی صرف بھابھی نہیں تھی بلکہ پکی سہیلی بھی تھی اور مجھے معلوم تھا کہ رمشا اس کا بہت زیادہ خیال رکھتی ہوگی، اسی لیے میں خود تھوڑا سا بے فکر ہو گیا۔ لیکن پھر ایک دن ہماری پھپھو گھر آئیں تو کہنے لگی بڑی عجیب سی بات ہے، فریال کی اماں کا پتہ چلا تو انہوں نے فریال کی اماں سے ملنے کی بات کی، لیکن حیرت تو مجھے اس وقت ہوئی جب فریال نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگی اس کی اماں کی حالت ٹھیک نہیں ہے، وہ کسی سے نہیں مل سکتی۔ یہ سن کر پھپھو کو برا لگ گیا، کہنے لگی میں ان کی عیادت کے لیے ہی تو جانا چاہتی ہوں، میں نے کون سا جا کر انہیں پریشان کرنا ہے۔ لیکن فریال اپنی بات سے پیچھے نہ ہٹی اور کہنے لگی کہ وہ اپنی ماں کے پاس کسی کو نہیں جانے دے سکتی، اس کی ماں کی حالت دیکھنے کے قابل نہیں ہے۔ یہ بات سن کر پھپھو کچھ کھٹک گئی اور کہنے لگی آخر تمہاری ماں کو ایسی کون سی بیماری ہے جو تم انہیں یوں سات پردوں میں چھپا رہی ہو؟ مجھے تو لگتا ہے کہ تمہارا تعلق کسی برے خاندان سے ہے، اسی لیے تو اپنی ماں کا چہرہ دکھانے سے بھی ڈرتی ہو۔ پتہ نہیں تم نے میرے بچے کو کیا گھول کر پلایا ہے جو اس نے آنکھیں بند کر کے تم سے شادی کر لی ہے اور اب تمہاری ماں بھی اسی گھر میں آ کر بس گئی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم دونوں ماں بیٹی بہت ہی چالاک ہو اور میرے بچوں سے یہ گھر چھیننا چاہتے ہو۔ پھپھو کی بات سن کر فریال رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی کہ میری ماں بہت نیک ہے، آپ ایسی باتیں نہ کریں۔ فریال کو روتا دیکھ کر میں گھبرا گیا کہ کہیں اس کی طبیعت پھر خراب نہ ہو جائے۔ میں نے پھپھو سے ذرا سختی سے کہا کہ اگر وہ نہیں ملوانا چاہتی تو آپ کیوں ضد کر رہی ہیں؟ یہ سننا تھا کہ پھپھو غصے سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی تو اپنی خوبصورت بیوی کا غلام ہو گیا ہے،
آنکھوں دیکھ کر سچ تجھے نظر نہیں آ رہا۔ یقیناً کوئی نہ کوئی بات ہے جو یہ اپنی ماں کے نام پر اوپر چھت پر کچھ چھپا رہی ہے۔ اگر اس کی ماں اتنی پردہ دار ہے تو میں بھی تو عورت ہوں، مجھ سے ملنے میں کیا مسئلہ ہے؟ پھپھو کی باتیں کافی حد تک ٹھیک تھیں، لیکن میں فریال کی محبت میں اس قدر دیوانہ تھا کہ اس کے آنسو دیکھ کر میرا دل ڈوبنے لگا تھا۔ میں نے پھپھو سے کہا کہ آپ مجھ سے ملنے آئی ہیں نا، تو پھر فریال کی ماں سے ملنے کی ضد نہ کریں، لیکن پھپھو نے میری ایک نہ سنی، وہ ناراض ہو کر چلی گئیں۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا، لیکن پھر فریال کی طبیعت دیکھ کر خاموش رہا۔ سوچ تو میں بھی رہا تھا کہ آخر وہ کیوں اپنی ماں کو کسی سے بھی ملوانا نہیں چاہتی، لیکن یہ سوال میں اپنی زبان پر نہیں لا سکا۔ دن ایسے ہی گزر رہے تھے، بظاہر سب کچھ ٹھیک تھا، لیکن پھر بھی کچھ ایسا تھا کہ میں مطمئن نہیں تھا۔ میں جب بھی اوپر جانے کی کوشش کرتا تو میری بیوی مجھے سختی سے روک دیا کرتی۔ وہ خود اوپر سے نیچے آتی تو اس کے ہاتھ میں چابی نظر آتی، جس کا یہی مطلب تھا کہ وہ تالا لگا کر آتی ہے۔ یہ باتیں مجھے تنگ کرنے لگ گئیں، لیکن پھر بھی میں کچھ نہ کہتا، اور پھر ایک رات کمرے کا دروازہ زور سے بجا۔ میں نے جیسے ہی کھولا تو رمشا کھڑی تھی، اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ میں گھبرا گیا اور اس سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، تو وہ روتے ہوئے کہنے لگی کہ بھابھی کی اماں مر گئی ہیں۔ یہ سننا تھا کہ میری جان نکل گئی۔ میں نے فوراً چابیاں اٹھائیں، سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ میری بیوی مجھے پیچھے سے آوازیں دے رہی تھی، مجھے روکنا چاہتی تھی۔ اس نے رمشا کی بات نہیں سنی تھی، لیکن میں نہ رکا، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ اوپر جا کر پہلے تصدیق کر لوں۔ میری بیوی کی حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اسے سیدھے اس کی ماں کی موت کی خبر سنا دیتا۔ میں نے جیسے ہی اوپر جا کر تالا کھولا اور اندر قدم رکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ بستر پر پڑا بے جان وجود دیکھ کر میں پلکیں جھپکنا بھول گیا تھا۔ میرے قدم جیسے زمین پر جم گئے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے ایک ایک قدم کا فاصلہ طے کیا تھا اور اس وجود تک پہنچا تھا جو اب بستر پر بالکل بے جان پڑا تھا۔ میری بیوی میرے پیچھے اوپر چلی آئی تھی اور رمشا بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے ایک نظر فریال پر ڈالی اور بڑی مشکل سے اسے پوچھا، یہ تمہاری کون ہے؟ فریال نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا اور اس عورت کا ہاتھ پکڑ کر وہ بری طرح سے رونے لگی تھی۔ رمشا کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ میں نے رمشا کو بازو سے پکڑا اور اس سے پوچھا، کیا تم جانتی تھی کہ یہاں کون رہتا ہے؟ کیا تم نے فریال کی ماں کو دیکھا تھا؟ تم یہ بات مجھ سے کیسے چھپا سکتی ہو؟ بتاؤ یہ عورت میرے گھر میں کیسے داخل ہوئی؟ تم دونوں نے مل کر مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا، میں تم دونوں کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ میں نے تیش کے عالم میں کمرے کی چیزیں توڑنا شروع کر دیں۔ نہ جانے یہ غم تھا یا پھر غصہ، جو بھی تھا میں اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا تھا۔ اگر میری بیوی امید سے نہ ہوتی تو شاید میں اس کی جان لے لیتا۔ اس نے میرے ساتھ محبت کے نام پر سوائے دھوکے کے اور کچھ نہیں کیا تھا۔ میرا یہ حال دیکھ کر فریال میرے قریب آئی۔ اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، اب یہ عورت اس دنیا سے چلی گئی ہے، اب ماضی کو بھول جائیں، اسے معاف کر دیں، اس کی تدفین کے لیے کچھ کریں۔ میں نے انکار میں سر ہلایا اور فریال سے کہا کہ میں اس عورت کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ میں صرف 7 سال کا تھا جب یہ عورت مجھے اور میری بہن کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ بھاگ گئی تھی اس گھر سے۔ میرا اور اس کا تعلق اسی دن ختم ہو گیا۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اپنی ماں کے نام پر اس عورت کو میرے گھر میں لاؤ گی تو میں تمہیں بھی اسی دن ہاتھ سے پکڑ کر اس گھر سے نکال دیتا۔ فریال روتے ہوئے کہنے لگی کہ میں نے آپ سے کوئی جھوٹ نہیں کہا تھا، میں اپنی ماں کو ہی اس گھر میں لائی تھی کیونکہ یہی عورت میری ماں ہے۔ اس کی بات پر میں ہکا بکا رہ گیا اور اسے کہا کہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ اگر یہ عورت تمہاری ماں ہے تو اس رشتے سے تم پھر میری بہن ہوئی۔ میری بات سن کر فریال نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ کہنے لگی، نہیں، یہ عورت میری سگی ماں نہیں تھی۔ جب تمہارے باپ نے اسے رات کے اندھیرے میں طلاق دے کر دھکے مار کر گھر سے نکالا تھا نا، تب یہ ہمارے گھر چلی آئی تھیں، کیونکہ میرے ابا تمہاری اماں کے دور کے رشتے دار تھے۔ انہوں نے تمہاری ماں کو پناہ دی اور خود ان سے نکاح کر لیا، کیونکہ میری ماں میری پیدائش پر مر گئی تھی اور مجھے ماں کی ضرورت تھی۔ تمہاری ماں ایک بہت نیک عورت تھی جس نے ساری زندگی مجھے بیٹی کی طرح پالا ہے، لیکن وہ ہر وقت آپ دونوں کو یاد کرتی تھی۔ جب وہ بیمار ہوئی تو آپ دونوں کی یاد میں تڑپنے لگیں، اسی لیے میں نے جان بوجھ کر رمشا سے دوستی کی اور آپ کی خیر خبر اماں تک پہنچاتی رہی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ کبھی مجھ سے شادی کی بات کریں گے، لیکن جس دن آپ نے مجھے پرپوز کیا میں گھبرا گئی۔ مجھے ڈر ہوا کہ اب میرا راز کھل جائے گا، اور پھر میں نے بنا سوچے سمجھے ایک بہانہ بنا کر انکار کر دیا۔ لیکن جب آپ نے بار بار اصرار کیا تو میں نے یہ بات اماں کو بتائی۔ اماں نے ہی مجھے اس بات کی اجازت دی تھی کہ میں خاموشی سے آپ کے ساتھ نکاح کر کے آپ کی زندگی میں شامل ہو جاؤں۔
اس طرح اماں کو خوشی ہوگی۔ اماں کی خاطر میں نے آپ کی محبت کو قبول کر لیا اور خاموشی سے اس گھر میں چلی آئی۔ میرے ابا کو بھی اس بات کا علم تھا کہ میں نے آپ سے شادی کی ہے، مگر وہ اماں کی خاطر راضی ہو گئے۔ لیکن میری بدقسمتی تھی کہ میری شادی کے 2 مہینے بعد ہی ابا کا انتقال ہو گیا اور اماں بالکل تنہا رہ گئیں۔ اسی لیے مجبوراً مجھے اماں کو یہاں لانا پڑا، لیکن میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور اماں کو چھت کے کمرے میں چھپا دیا تاکہ آپ کو یہ نہ پتا چل سکے کہ میری اور آپ کی ماں ایک ہی عورت ہے۔ آپ کی ماں نے مجھے پیدا نہیں کیا، لیکن ایک ماں سے بڑھ کر مجھے پالا۔ اگر آپ کو کسی نے آپ کی ماں سے بدگمان کیا ہے اور جدا کیا ہے تو وہ آپ کی پھپھو ہیں۔ آپ کی پھپھو کو آپ کی ماں سے حسد تھا۔ وہ جلتی تھیں اس بات سے کہ آپ کے ابا اماں کا اس قدر خیال کیوں رکھتے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر بدگمانیوں اور نفرت کے ایسے بیج بوئے کہ آدھی رات کے اندھیرے میں آپ کے والد نے شک میں آ کر آپ کی ماں کو نہ صرف طلاق دی بلکہ رات کے اندھیرے میں گھر سے ہی نکال دیا، اور ساری زندگی آپ لوگ اور خاندان والے یہی سمجھتے رہے کہ اماں رات کے اندھیرے میں گھر سے بھاگی ہیں، جبکہ اماں تو کئی دفعہ آپ لوگوں سے ملنے کے لیے بھی آئی تھیں، لیکن ہمیشہ آپ لوگ ملنے سے انکار کرتے تھے۔ جب میں اماں کو یہاں لائی تھی نا تو اماں کو یقین تھا کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا تو آپ ایک لمحے کے لیے بھی انہیں اس گھر میں نہیں رکنے دیں گے۔ اسی لیے اماں کے ہی کہنے پر میں باہر سے تالا لگا دیتی تھی تاکہ آپ کبھی میری غیر موجودگی میں اچانک اماں کے پاس نہ چلے جائیں۔ لیکن آج اماں اس دنیا سے چلی گئیں، مجھے ان کے بے گھر ہونے کا خوف نہیں رہا، اسی لیے ساری حقیقت کھل کر آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ آپ کی اماں بد کردار نہیں تھیں، وہ کسی عاشق کے ساتھ نہیں بھاگی تھیں بلکہ انہیں گھر سے نکالا گیا تھا۔ یہ بات میں رمشا کو بہت پہلے ہی بتا چکی تھی۔ جب میں اماں کو اس گھر میں لائی تو رمشا نے گلے لگا کر اماں کو اپنا لیا تھا، بس ہم اتنی ہمت نہ کر پائے کہ آپ کو سارا سچ بتا پاتے۔ دن کی روشنی میں اماں کا خیال رکھتی ہوں، رات میں رمشا ان کے پاس رہا کرتی تھی۔ ہم دونوں نے مل کر ان کی بہت خدمت کی ہے۔ آج وہ اس دنیا سے چلی گئیں، لیکن جاتے جاتے بھی ان کی زبان پر آپ کا ہی نام تھا۔ ساری زندگی تو آپ بیٹے ہونے کا حق ادا نہ کر سکے اور لوگوں کی باتوں میں آ کر آپ اپنی ہی ماں سے نفرت کرتے رہے، لیکن اب جب وہ دنیا سے چلی گئی ہیں تو آپ بیٹے ہونے کا حق تو ادا کریں اور ان کی تدفین کا سلسلہ کریں تاکہ انہیں قبر کی مٹی نصیب ہو سکے۔ میری بیوی نے اپنی بات مکمل کر کے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے، جبکہ رمشا اماں کے سرہانے ابھی بھی بیٹھے دھیرے دھیرے رو رہی تھی اور میں اپنی جگہ سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ جو ساری زندگی سنا تھا کیا وہ جھوٹ تھا؟ جو فریال کہہ رہی تھی اگر وہ سچ تھا تو میں نے واقعی بڑا خسارہ اٹھایا تھا۔ کئی دفعہ ماں مجھ سے ملنے کے لیے میرے اسکول کے باہر بھی آئی تھیں اور میں نے ہر دفعہ انہیں دھتکار دیا تھا۔ کاش ایک دفعہ میں ان کی بات ہی سن لیتا۔ میری پھپھو میری ماں کی نفرت میں اتنی اندھی کیسے ہو سکتی ہیں کہ انہوں نے ہم دونوں بچوں کو ہماری ماں سے جدا کر کے ہم سے ہمارا بچپن، ہماری زندگی چھین لی۔ وہ ساری رات میں نے اپنی ماں کے پاس بیٹھ کر روتے ہوئے گزاری تھی۔ میں نے انہیں بہت دفعہ برا بھلا کہا تھا، ان کے آخری اوقات میں میں ان کے ساتھ نہیں تھا۔ میری بہن اور میری بیوی میرے خوف سے مجھے سچ نہیں بتا پائی تھیں، یہی میری سب سے بڑی ہار تھی۔ اور پھر ابھی صبح میں نے اپنی ماں کی تدفین کر دی۔ فریال میرا بہت بڑا سہارا بنی تھی، اس نے مجھے اس غم سے نکالا تھا، مگر آج بھی میرے اندر زخم سا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی یہ زخم رسنے والا ہے۔ میں بس آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ جس کی ماں زندہ ہے وہ اپنی ماں کی قدر کرے، غلط فہمیوں اور لوگوں کے دھوکوں میں آ کر اپنی ماں سے کوئی رشتہ ختم نہ کرے، کیونکہ ماں کیا ہوتی ہے یہ وہی بتا سکتا ہے جس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہو۔ ہماری ویڈیوز اگر آپ کو پسند آ رہی ہیں تو ضرور لائک کیجئے، اور اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔